الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الثقة كنزي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروشف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ماہانہ مجلس ذکر کے حوالے سے ہم اور آپ خانقاہ میں جمع ہیں. اس پرفتن دور میں ایسے قیمتی لمحات کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کا خاص احسان و کرم ہے. پھر آج کل گندم کی کٹائی جیسی مصروفیات کے باوجود ہمیں اور آپ کو یہ توفیق اور یہ وقت کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کے خاص نظر و کرم کے اثرات اور برکات. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی رضا اور تعلق کا ذریعہ بنا دے. فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے کے لیے اس کا رب کافی نہیں؟ یقیناً کافی. جب یہ بندہ اپنے رب پہ یقین اور اعتماد کا تعلق جوڑتا ہے پھر اس رب کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اعتماد کہتے ہیں کسی کی بات کو صحیح اور سچ سمجھ کر بغیر دلیل کے مان لینا، اس کو اعتماد کہا جاتا ہے. ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی پہ ضرور اعتماد کرتا ہے. ہاں اس کے زاویے یقیناً مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بچہ اپنے ماں باپ پہ اعتماد کرتا ہے. یہی وجہ ہے بہت سے بچے جب ماں انہیں کسی چیز سے منع کر دے پسندیدہ ہونے کے باوجود ماں کے روکنے پہ وہ اس چیز کے کھانے سے رک جاتا. اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سوچ کی بنیاد پر نہیں ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ لیتے ہیں. ایک اللہ والے کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے. میزبان نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے چھوٹے بچے کو حضرت کے سامنے لا کے بٹھا دیا کہ حضرت بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کے لیے دعا کر دیں. اللہ والے نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کرنے کے بعد جیب سے گڑی کی ڈلیاں نکالی. بچے کے سامنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا بیٹا یہ لے لو. بچہ عمومی طور پہ میٹھی چیز کو پسند کرتا ہے. اب بچہ چاہت کے باوجود چاہت کی نگاہوں سے تو دیکھ رہا ہے لیکن لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا. کچھ لمحے بعد اس اللہ والوں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا
اور پھر دوبارہ آگے بڑھا کے کہا بیٹا لے لو. اب بیٹے نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے باپ کے چہرے کو دیکھا. جب اس نے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ اللہ والے رو پڑے. میزبان پریشان ہو گیا, شاید بے ادبی ہو گئی, گستاخی ہوگی. حضرت معذرت چاہتا ہوں, بچہ ہے, ناداں ہے, ناسمجھ ہے. اللہ والے نے کہا میں اس لیے نہیں رویا کہ اس بچے نے میرے ہاتھ سے گڑ کی ڈلیاں نہیں لی, میں اس لیے رویا ہوں کہ بچہ اپنی چاہت پوری کرنے سے پہلے اپنے باپ کی مرضی معلوم کر رہا ہے. ہم اپنی چاہتیں پوری کرتے پھرتے ہیں, ایک مرتبہ بھی اپنے رب کی مرضی معلوم نہیں کرتے ہیں. ہم نے نہیں سوچا کہ حلال ہے, حرام, جائز ہے, ناجائز, میرے رب کی نافرمانی ہے اور فرما برداری. بس میری ضرورت ہے یا میری چاہت ہے, اسے اپناتے چلے جاؤ. اگر بندہ اپنے رب پہ یقین اور اعتماد والا تعلق رب کے ساتھ جوڑ لے گا, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو بچہ ماں باپ پہ اعتماد کرتا ہے. ایک بات. اسی طرح اعتماد کا ایک زاویہ یہ ہے کہ شاگرد استاد پہ اعتماد رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ استاد جو پڑھاتا ہے, جیسے پڑھاتا ہے ویسے شاگرد پڑھتا چلا جاتا. مقصور پڑھائے گا, مفتو پڑھائے گا, مضمون پڑھائے گا. شاگرد اعتماد کرتے ہوئے کہ استاد صحیح پڑھا رہا ہے ویسے پڑھتا چلا جائے گا. اور اس اعتماد کا دوسرا نام تقلید ہے. اپنے استاد کی بات کو صحیح سمجھ کر بغیر کسی دلیل مانگے اس کو اپنا کر عمل کرتے چلے جانا, یہی تقلید کہلاتی ہے. ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پہ یہ اعتماد رکھتے ہیں. آج تو تقلید سے انکار کرنے والے بھی فتوے دے رہے ہیں, ان کے ہاں سے بھی فتوے جاری ہوتے ہیں. فتویٰ آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک مفتی نے جو مسئلہ لکھا, میں نے اس پہ اعتماد کرتے ہوئے اسے اپنا لیا. یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ بہرحال اعتماد کا ایک زاویہ شاگرد کا اعتماد ہے اپنے استاد پر. اگر میں یہ کہوں کہ جی بس نہیں, قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, ان لوگوں کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. وہ جو تمہیں بتائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتلائیں گے. بات چل پڑی, ضمن ایک جملہ عرض کر دوں. قرآن ایک سمندر ہے اور حدیث ایک الگ مستقل سمندر ہے. ائمہ اربعہ حضرت امام ابو حنیفہ, حضرت امام مالک, حضرت احمد بن حنبل, حضرت امام شافعی رحمہ اللہ, یہ وہ شخصیات ہیں جس کو سمندر میں صرف تیرنا نہیں بلکہ غوطہ لگانا بھی آتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کے سمندر میں غوطے لگا کر سمندر کی تہ سے ہیرے و جواہرات کو اٹھایا اور کنارے پہ فقہی مسائل کی صورت میں میرے اور آپ کے لیے بکھیر کے رکھ دیا ہے. جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے اس فقہی مسائل کے ہیروں میں سے کوئی ایک ہیرا اٹھا کے اپنی دینی ضرورت کو پورا کر لینا. اب اگر میں کہوں کہ میں خود غوطہ لگاؤں گا, جس کو تیرنا بھی نہ آتا ہو وہ سمندر میں غوطہ لگائے, کیا ہلاک نہیں ہوگا؟ یہ ائمہ اربعہ کا احسان و کرم ہے کہ انہوں نے اپنی مہارت کے ساتھ قرآن اور حدیث کے سمندر میں غوطے لگا کر اس کی تہ سے
हीरो जवाहरात को उठाया और फिक्र मसाइल की सूरत में मेरे और आपके लिए किनारे पे बखेर के रख दिया। ये फिक्र कोई अलग चीज नहीं है, ये कुरान और हदीस में से है। बहरहाल बात चल रही थी एतमाद की। एक एतमाद का जाविया शागिर्द का एतमाद है उस्ताद पर, और एक एतमाद का जाविया वो मुरीद का एतमाद है अपने मुर्शिद पर। जैसे कि एक मरीज एक माहिर डॉक्टर पे एतमाद करता है, जब वो डॉक्टर तशखीस करने के बाद नुस्खा लिखता है, कोई मरीज डॉक्टर से उस दवाइयों की इल्लतें नहीं पूछता। आपने ये गोली लिखी है, क्यों लिखी है? ये दवाई लिखी है, क्यों लिखी है? ये सिरप लिखा है, क्यों लिखा है? नहीं पूछता। एतमाद करता है, ये महारत रखता है, ये इस लाइन को समझता है। तो मुरीद का एतमाद मुर्शिद पर, बशर्ते के मुर्शिद शरीयत को जानने वाला और शरीयत को अपनाने वाला। इसके साथ ये शर्त लाजमी है। ये इसलिए लाजमी हो गई कि आज इस दौर में पीरी मुरीदी के मिस्ताक को बदल दिया गया है। पीरी मुरीदी का मिस्ताक बदल दिया। जैसे कि एक मरीज डॉक्टर के लिखे हुए नुस्खे पे एतमाद करके उसे अपनाता है, नहीं पूछता ये दवाई किस लिए है और ये गोली किस लिए, ये क्यों लिखी, ये क्यों नहीं लिखी। इसी तरह एक मुरीद मुर्शिद पे एतमाद करता है, बशर्ते कि वो मुर्शिद शरीयत के एतबार से महारत और तारुफ रखने वाला हो। तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि फितनों का दौर है। अल्लाह वालों के हाथ तो जानवर आते हैं, इंसान बन के जाते हैं। आपके बहुत करीब माहौल में इंसान जाते हैं और उनसे जानवर कुत्ता बना दिया जाता है। मैंने अपने कानों से सुना। बिल्कुल उसके करीब एक मस्जिद में मेरा बयान था, फारूकिया मस्जिद। प्रोफेसर अब्दुल कलाम साहब, उनका दर्स कुरान मुकम्मल हुआ था तो उन्होंने टाइम बनाया, बयान और दुआ थी। मैंने कुछ देर बाद कुत्तों की आवाजें सुनी, कई आवाजें। तो भाई ये क्या है? क्योंकि जी ये साथ ही करीब एक, अब मैं तो पीर नहीं कहूंगा, पीर तो कहते हैं रहबर को, इंसानियत का रास्ता दिखाने वाला जी। वहां वो सारे जो उनके यहां आते हैं वो दो जानू होकर कुत्ते की शक्ल बना के हव हो करके उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब पीरी मुरीदे का मेयार यहां तक बदल दिया, क्या फिर इसमें सोच फिक्र की जरूरत नहीं है? ये इंतहाई अहम और जरूरी लाइन है, लेकिन आंखें खोल के चलना पड़ेगा। तो एक एतमाद मुरीद का है मुर्शिद पर, बशर्ते के शरीयत को समझने वाला और शरीयत के ही चलाने वाला। इस पे मैं एक बड़ी अजीब बात अर्ज कर दूं, शायद आप सुनकर परेशान भी हो जाएं। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म और अमल के पेकर हैं, इल्मी शख्सियत। दिल्ली से कुछ फासले पर अपनी रहायश पे एक छोटी मस्जिद बनाई हुई है, वहीं जुमात के साथ नमाजें पढ़ते हैं, वहीं उनका दर्स होता है, असबाक चलते हैं। नमाज जुमा के लिए दिल्ली के जामे मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला के एक शागिर्द है जो उनसे बैत भी है और बाकायदा असबाक तय कर चुका है। एक दिन उसने बच्ची की शादी की और खुशी खुशी अपने मुर्शिद की खिदमत में कि मैं जाके बता दूं कि अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, फरीजा अदा कर दी।
جیسے پہنچے تو حضرت نے جب اس نے صورتحال بتلائی، حضرت نے جیب سے پیسے نکالے، بیٹا یہ پیسے لے لو، شہر میں چلے جاؤ اور معلوم کرو کہ چکلا کس جگہ پر ہے۔ اس کے تو پسینے چھوٹنے لگ گئے۔ حضرت کیوں؟ کو وہاں پہنچ کر ان سے یہ بات طے کر لینا، وہ شکار جس کو کسی نے مس نہ کیا ہو، میں اس نئے شکار کا میلاب چاہتا ہوں اور منہ مانگے فیس جمع کرا دیں۔ یہ پریشان ہو کے اٹھ کے چلا گیا۔ میں عالم ہوں، میں اس سلسلے کا سالک ہوں، میں شہر میں جا کے ایسے مقام کی معلومات لوں، یہ کام کروں؟ پسینے چھوٹ کے پریشان ہو کے چلا گیا۔ تھوڑا ہی آگے گیا تو سوچ آئی، مرشد ہیں، متبع شریعت ہیں، ہمیں علم پڑھانے والے بھی ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو شاید اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اعتماد کرتے ہوئے واپس لوٹا۔ حضرت نے پھر پیسے نکالے، بیٹا لو جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے پیسے لیے اور چل پڑے۔ چھپتے چھپاتے منہ کو چھپائے پھر رہا، ادھر ادھر معلومات خاموشی کے ساتھ لے کر مختصر مقام پہ پہنچا۔ وہاں جا کے اپنی شرط رکھی، منہ مانگے فیس جمع کرا دی، وقت اور کمرے کا تعین ہو گیا۔ انتظار کرنے کے بعد مقررہ وقت میں جب مقررہ کمرے میں جیسے ہی یہ داخل ہوا، اپنی سکی بیٹی سے ملاقات ہو گئی۔ قدموں سے زمین نکل گئی۔ بیٹی نے باپ کو دیکھا، دوڑتے ہوئے باپ سے لپٹ گئی، ابا جان شکر ہے آپ آ گئے، میری عزت بچ گئی۔ ان کے ساتھ بات کی، قیمت طے کی، جو انہوں نے مانگا دیا اور بیٹی کو لے کے گھر پہنچ گئے۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ اپنی بچی کی رخصتی کر کے پیدل سفر ہوا کرتے تھے، بارات اور دلہے کے ساتھ بچی رخصت ہو گئی، یہ اپنی طرف سے فارغ اور اپنے مرشد کی خدمت میں آ گئے۔ وہاں راستے میں ڈاکو پڑے، پوری بارات کو لوٹا، دلہن کو اغوا کر کے اس چکلے پہ بیچ کے چلے گئے۔ باپ تو مطمئن ہے، میں تو دلہے کے ساتھ رخصت کر چکا ہوں، بارات کے ساتھ گئی ہے، لیکن اس سے معلوم نہ تھا، اللہ نے اپنے اس نیک بندے کے دل پہ القاء کر دیا تھا۔ القاء اسی پہ ہوتا ہے جو رب پہ اعتماد رکھتا ہے، جس کا اللہ کے ساتھ ایک خاص یقین والا تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے یہ مقام دے دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے دل پہ الہام اور القاء کیا۔ تو یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں، لیکن تبھی ہوتی ہیں جب اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ادھر القاء کر دیا۔ اب یہ بچی کو لے کے گھر پہنچے اور پھر جلدی جلدی اپنے مرشد کی خدمت میں جا کے ہاتھ جوڑ کے روتے ہوئے معذرت کرنے لگے، حضرت اگر کل میں آپ پہ اعتماد نہ کرتا، آج میرے اور میری بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی۔ مرید کو یہ اعتماد فائدہ دیتا ہے بشرطے کہ مرشد شریعت کے دائرے میں ہو۔ تو آج یہ رخ تو بڑھ رہا ہے، ہم ایک روحانی لائن چاہتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہم نے اس تعلق کو بھی صرف دنیاوی اعتبار سے اپنانے کی کوشش کی۔ میری پریشانیاں، میرے مسائل، میرا کاروبار، میرا فلاں، اولاد کا نہ ہونا، فلاں رشتوں کے رکاوٹیں، ہم نے اس تعلق کو بھی ایک دنیاوی اعتبار سے لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہم اصل راستے سے کٹے اور عملیات کے راستے پہ چل پڑے۔ جس کا تعویذ چلا پیری پکی، مرید پکا۔ عملیات تو غیر مسلم بھی جانتے ہیں، ہندو میرے اور آپ سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں عملیات میں۔ آج اپنے ذہن کو صاف کر لینا، پیری مریدی تعویذ گنڈوں کا نام قطعاً نہیں۔ ہاں ہمارے بڑوں نے تعویذات دیے ہیں، دم درود کیے ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ تعلق اس کام کے لیے نہیں۔ یہ تعلق صرف اس بنیاد پہ ہے کہ مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اس بندے کا اپنے رب پہ کامل اعتماد اور یقین بیٹھ جائے۔ جب یہ تعلق نصیب ہوتا ہے پھر اس کی پرواز شروع ہوتی ہے اور یہ فرشتوں سے بلند پرواز کر جاتا۔
اس تعلق کو ہم خالصتاً اللہ کے لیے رکھیں، اس کو دنیاوی اعتبار سے نہ اپنائیں۔ تو ایک اعتماد کا زاویہ وہ مرید کا اعتماد ہے مرشد پر۔ بھئی یہ کام شریعت کے خلاف ہے، نہ کرنا، وہ اعتماد کرتے ہوئے رک جائے۔ یہ شریعت کے مطابق ہے، اس طرح عمل کرنا، وہ اسی ترتیب کے ساتھ عمل کرتا چلا جائے۔ وہی بتا سکے گا جس کو خود شریعت کا پتہ ہوگا۔ تو آج کا نوجوان طبقہ میں اپنے خانوال شہر میں محسوس کر رہا ہوں، آج کا نوجوان طبقہ اپنی دنیاوی مسائل، پریشانیوں، ضروریات کے بنیاد پر وہ عاملوں کے ہاتھوں چڑھ رہا ہے، اور اس کا نام روحانیت کا دیا جاتا ہے، پیر صاحب جی۔ آج بھی بہت سے عیسائی آپ کو ایسے مل جائیں گے، آپ جائیں، وہ عملیات میں بڑی مہارت رکھتے ہوں گے۔ بہرحال اس تعلق کے مقصد کو جانیں اور اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کریں کہ میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ بس جب رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا تو بس رب میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ خود کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی، لیکن میرے اعتماد اور میرے یقین والے تعلق کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اعتماد کا زاویہ وہ ایک امتی کا اعتماد ہے اپنے نبی پر۔ امتی نبی پہ اعتماد کرتا ہے، جو کہا، جو فرمایا، جو کیا، وہی سچ، وہی حق، میری اسی میں کامیابی۔ امتی یہ اعتماد رکھتا ہے کہ میرے نبی کو میرا رب وحی کے ذریعے سے بتلا دیتا ہے، نبی جو خبر دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، سچ اور حق ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کا گھیرا ہے، آپ گھیرے میں سے نکلے، صدیق اکبر کے دروازے پہ حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا، یہ امانتیں ہیں، رات اس بستر پہ سونا، صبح ہو جائے تو یہ امانتیں جن کی امانت ہیں ان تک پہنچا دینا۔ اب توجہ کرنا، حضرت علی جو امتی ہیں اپنے محبوب کے فرمان پہ کیسا اعتماد ہے۔ فرمانے لگے جب میں نے یہ سنا کہ محبوب نے فرمایا علی جب رات گزر جائے صبح ہو جائے تو یہ امانتیں امانت والوں تک پہنچا دینا، فرمایا یہ واحد وہ رات تھی میں نے بالکل سکون کے ساتھ صحیح نیند کی۔ کیوں؟ کہ مجھے یقین ہو گیا جب آپ نے فرمایا علی جب صبح ہو تو یہ امانتیں پہنچا دینا، مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ علی رات کو تجھے موت نہیں آ سکتی ہے، رات کو موت نہیں آئے گی۔ کہتے موت سے بھی بے خبر ہو کے بڑی ڈٹ کے نیند کی میں۔ یہ ہے اعتماد والا تعلق۔ تو اس اعتماد کی ضرورت ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا جو سلسلے میں مثال کے طور پہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اس میں جو تسبیحات اور وظائف بتلائے جاتے ہیں یہ مقصود نہیں ہے، یہ تو ایک نسخہ ہے ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اس نسخے کو استعمال کرتے 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 مجھے اپنے نبی کے ساتھ ایسا یقین والا تعلق مل جائے۔ لیکن یہ نسخہ مجرب ہے، ہمارے بڑوں نے اس نسخے کو استعمال کیا اور کروایا جس سے بے شمار لوگوں کی زندگیاں بنی اور ان کو اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہوا ہے۔ ہمیں اعتماد ہے اس نسخے کو اگر ہم بھی استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ تعلق عطا کر دے گا۔ لیکن ایک کمزوری یہ ہے
بیعت کرنے کے بعد جب سلسلے کے یہ مجرب نسخہ بتلایا جاتا ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن بعض حضرات شاید ناسمجھی کی وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے یہ تو بتلا دی، یہ تو میں ایک طرف رکھ دوں، جی وہ فلاں مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ، فلاں مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ۔ اب یہ دوسرے وظیفوں کے چکروں میں پڑا ہے، سلسلے کے وظائف ختم۔ بھائی وہ وظیفے تو بغیر بیعت کے بھی آپ پوچھ سکتے تھے۔ یاد رکھنا یہ نسخہ وہ نسخہ ہے جو مجرب نسخہ ہے، اس سے زندگیوں میں سکون آتا ہے، زندگیاں بدلتی ہیں۔ اگر ہم اعتماد اور یقین کے ساتھ اس نسخے کو اپناتے رہے، اللہ میرے اور آپ کی زندگی میں سکون بھی پیدا کر دے گا اور میرے اور آپ کی زندگی کو بھی بدل کے رکھ دے گا۔ تو ایک اعتماد کا زاویہ وہ امتی کا اعتماد ہے اپنے نبی پر۔ معراج سے جب محبوب پیغمبر واپس آئے، آپ نے واقعہ بیان کیا، ابو جہل نے سن لیا، اس کے تو کارندے گھومتے رہتے تھے، مجلسوں میں آ کے بیٹھتے تھے کہ آج تو نیا دعویٰ کر دیا مسلمانوں کے پیغمبر کہ میں رات کے ایک حصے میں 7 آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا ہوں۔ عقل تو نہیں مانتی۔ ابو جہل گھر سے نکلا، ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، ابو بکر آیا۔ ابو جہل کیسے آنا ہوا؟ ابو بکر ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ پوچھو کیا بات ہے؟ ابو بکر یہ بتاؤ، اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے ایک حصے میں یعنی کچھ لمحے میں 7 آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا ہوں، آپ تسلیم کرو گے؟ ابھی یہ بات ابو بکر تک تو پہنچی نہیں تھی، ابو جہل پہلے پہنچ گیا تھا۔ ابو بکر کہنے لگے بظاہر تو ناممکن ہے، عقل تو نہیں مانتی۔ ابو جہل نے سنا تو خوشی سے جھوم اٹھا کے جواب میرے مزاج کے مطابق آ رہا ہے، کہنے لگا ابو بکر پھر سن، تیرے یار نے یہی دعویٰ کیا، یہ سننا تھا۔ ابو بکر کہنے لگے ابو جہل اگر بظاہر ممکن ہو یا ناممکن، میری عقل مانے یا نہ مانے، اگر میرے محبوب کا فرمان ہے میں بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کیا تھا؟ اعتماد، تعلق ایسا مضبوط تھا کہ عقل کے گھوڑے بھی اس تعلق میں پیچھے رہ گئے۔ آج تو ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا، یہ میری عقل تو نہیں مانتی، یہ تو پتہ نہیں مولویوں کی باتیں۔ فرمایا عقل مانے یا نہ مانے، اگر محبوب کو فرمان ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ اسی اعتماد کے نتیجے میں ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا۔ تو اگر یہ تعلق مجھے نصیب ہو گیا، میری دنیا اور آخرت بن گئی۔ اور یہ جو سلسلے کی محنت ہے یہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہمیں یہ تعلق مل جائے، یہ والا تعلق محبوب کے ساتھ نصیب ہو جائے، اور یہی تعلق قیامت کے دن محبوب کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج ہم اس لائن میں بھی دنیاوی معاملات کے ارد گرد، دنیاوی معاملات کے ارد گرد، ہاں اللہ سے اور اللہ کے نبی سے تعلق بنانے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو اللہ میرے دنیاوی مسائل بھی حل کر دے گا۔ تو ایک اعتماد کا زاویہ وہ ایک امتی کا اعتماد اپنے نبی پر، اگر یہ اعتماد اور تعلق مل گیا، ہو نہیں سکتا کہ میری زندگی سنت کے خلاف گزرے۔ جب نبی کے ساتھ یہ تعلق مل گیا کہ آپ نے جو فرمایا ہے، جو کیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اسی میں عزت و کامیابی ہے، یقیناً پھر میں قدم قدم پہ محبوب کی سنت کو معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والا بن جاؤں گا۔ پھر میں روزمرہ کی دعاؤں کو یاد کروں گا، ادعیہ مسنونہ مجھے یاد ہوں گی کہ اس قدم پہ محبوب نے یہ عمل کیا، اس موقع پہ محبوب نے یہ دعا مانگی۔ جب یہ تعلق نصیب ہوگا پھر میں ہر لمحے محبوب پیغمبر کی ادا کو معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔
اور ذکر اور اذکار کے بنیادی مقصد یہی ہے، محبوب کی اتباع نصیب ہو جائے۔ تو ہم اس کی حقیقت کو سمجھ کے عملی طور پہ قدم بڑھائیں۔ ایک سالک لطائف پہ محنت کر رہا ہے، لطیفے قلب پہ اس کا سبق ہے، ایک عرصے سے اس پہ محنت کر رہا ہے، اگر اتباع سنت کا شوق نہیں پیدا ہو رہا، یہ سمجھ جائے کہ اس کا دل ابھی بھی غافل ہے۔ چند دن اس نے ذکر کیا، اتباع سنت کا شوق ابھرنے لگا، یقین کر لے اس کا دل ذکر کرنے لگ گیا ہے۔ تو اس تعلق، اس ماحول، اس محنت کا بنیادی مقصد اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مضبوط یقین اور اعتماد کا نصیب ہونا۔ جب یہ اعتماد نصیب ہو گیا، پھر میری زندگی سنت کے مطابق ڈھلتی چلی جائے گی، کیونکہ مجھے یقین حاصل ہوگا کہ میری کامیابی ہے تو نبی کے طریقے میں ہے، راحت و سکون ہے تو نبی کے طریقے میں ہے۔ پھر میں غیروں کے طریقوں میں راحت نہیں تلاش کروں گا، عزت نہیں تلاش کروں گا۔ اسی طرح ایک اعتماد کا زاویہ، وہ بندے کا اعتماد ہے اپنے رب پر۔ بندہ رب سے تعلق رکھتا ہے، اسی اعتماد کا نام ایمان ہے۔ کہ اللہ کے ساتھ مضبوط یقین والا تعلق، میرے پہ جو حال آیا ہے میرے مالک نے بھیجا۔ اگر یہ یقین نصیب ہو گیا، ہمارے خاندانی جھگڑے ویسے ختم ہو جائیں گے۔ آج آباد گھر اجڑ رہے ہیں، خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، معاشرے میں ایک انتشار کی صورت ہے، رب کا تعلق کمزور۔ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کروا دیا، اس نے یہ کروا دیا۔ اگر اس بندے کو اپنے رب کے ساتھ یقین والا تعلق مل گیا کہ جو حال آتا ہے میرے مالک کی طرف سے آتا ہے، خاندانی جھگڑے ہی ختم ہو جائے، اس کی نظر کسی بندے کی طرف نہیں رب کی طرف ہوگی۔ جس نے یہ حال بھیجا ہے وہ اس حال کو بدل سکتا ہے، بیماری پریشانی کا حال ہے وہی اس کو بدل سکتا ہے۔ یہ پھر اسی سے مانگے گا، اسی کے در پہ روئے گا، اسی کو منانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس پرفتن دور میں اس تعلق کی انتہائی ضرورت، ورنہ تو بس ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس لیے یہ ماہانہ مجلس ذکر اس ماحول کے اعتبار سے اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا سبب ہے۔ چند لمحے اگر مجھے اور آپ کو مل جاتے ہیں اور میری کیفیات بدلتی ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایک پیار و محبت کا تعلق اور اس کی کیفیات حاصل ہونے لگتی ہیں، سمجھ لینا کہ میرے ایمان کے ہیرے پر جو باہر کے گناہوں کے گرد و غبار پڑا تھا وہ اللہ نے صاف کر دیا ہے۔ اگر ہر مہینے میں اپنی سروس کرواتا رہوں، کیا یہ سستا سودا ہے یا کوئی مہنگا سودا ہے؟ بہت سستا سودا ہے۔ مہینے میں چند لمحے 2-3 گھنٹے اور میرے ایمان کی سروس ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ تو وقت نہیں بنتا تب بھی بنائے۔ یہ روٹی کھانے سے زیادہ اہم معاملہ ہے، کاروبار اور دیگر معاملات سے زیادہ اہم معاملہ ہے، کیونکہ ایمان کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، رب کا معاملہ ہے۔ جو مہینے میں تعلق کمزور ہوا تو اس کو میں نے مضبوط کرنا ہے۔ 4 پہ استعمال کر کر کے ڈھیلی ہو جاتی ہے نا، پھر اسے کھینچتے ہیں۔
ہمارے یقین میں جو ڈھیلا پن آ جاتا ہے، اگر ہم مہینے میں یہ تھوڑے سے لمحے نکال لیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس جھکاؤ کو، اس کمزوری کو ختم کر دے گا۔ تو بندہ اپنے رب پہ اعتماد کرتا ہے، یقین۔ تو یہ سلسلے میں پیری مرید اور بیعت کا جو تسلسل ہے، سلسلہ ہے، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ میرے خالق سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ اس لیے نہیں ہے، ہاں بہت سے ایسے ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ اس نیت پہ بیعت کرتے ہیں کہ میرا کاروبار چل جائے، اسے بیعت فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں ذکر و اذکار کرے گا، اس کا ثواب تو یقیناً ملے گا۔ اس بنیاد پہ تعلق جوڑیں کہ اللہ سے تعلق جڑ جائے، جب اللہ مل گیا تو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی نظر پہ یہ دعا مانگو، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ بس اس سفر میں پھر جتنی دعائیں مانگو گے، اگر اللہ نے یہ قبول کر لی، سمجھو آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ تو رب مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اس تعلق کو جوڑے۔ اور اللہ کو یہ بن دیکھا تعلق یہ بہت زیادہ پسند ہے، بہت پسند۔ میں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے نبی کو دیکھا، نہ جنت، نہ جہنم، نہ پورے صراط، نہ میزان، کچھ نہیں دیکھا۔ رب کا احسان ہے کہ ایمان کی صورت میں اللہ نے یہ تعلق مجھے دے دیا ہے۔ میں اللہ اور اللہ کے نبی پہ اعتماد اور یقین رکھتا ہوں۔ یہ بن دیکھا اعتماد رب کو، یہ تعلق بہت پسند، اتنا پسند ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ اللہ تعالی نے جو اپنے بندوں کے لیے جنت کے نام پر جو مہمان خانہ بنایا ہے، شاہی محل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ اپنے بندے پہ بالکل سستا کر دیتا ہے۔ ایک مد جو اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ اس کے بدلے میں جنت دے دے گا۔ مجھے یاد نہیں رہا، میرا ارادہ تھا آج میں آپ کو ایک چیز کی زیارت کرواؤں۔ مد کا تذکرہ آیا، مد یہ ایک پیمانہ ہے۔ پیغمبر صلی اسلام کے زمانے میں ایک پیمانہ تھا، آپ کے پاس بھی یہ پیمانہ تھا۔ ایک مد کے پانی سے آپ وضو فرماتے تھے۔ آپ کے استعمال میں رہنے والا یہ مد والا برتن ایک پیالہ ٹائپ ہے، کچھ اونچائی ہے، کچھ گولائی ہے، سند کے ساتھ یہ چلا ہے۔ ایک ادارہ مکہ مکرمہ میں قائم ہوا ہے، بہرحال وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے بہت سی تاریخی، بلکہ مدینہ منورہ میں انہوں نے مدینہ کی بہت سی تاریخ کو محفوظ کیا ہوا۔ یہ مد جو برتن ہے وہ باقاعدہ سند بھی دیتے ہیں، یہ ایک سند کے ساتھ چلا۔ دیکھیں ایک چیز اصل ہوتی ہے، ایک اس کی شبیہ ہوتی ہے۔ شبیہ سے مراد یہ اصل کو دیکھ کر اس کی شبیہ تیار کی گئی ہو، گولائی بالکل اس کے مطابق، اونچائی اس کے مطابق، چوڑائی لمبائی اس کے مطابق، بالکل وہی ڈیزائن، وہی شکل، اور ظاہری شبیہ پہ بھی اللہ کو پیار آتا ہے۔ عام انسان کو ظاہری شبیہ میں پیار آتا ہے، اللہ کو بھی پیار آتا ہے۔ تو اس ادارے نے وہ جو تاریخ کی ترتیب میں، سند کی ترتیب میں جو اصل مد کا برتن چلا ہے، اس کی شبیہ بنائی ہے، اور وہ باقاعدہ اس ادارے میں موجود ہے۔ وہ طلب رکھنے والے کو باقاعدہ اس وقت تو 500 ریال کی ترتیب تھی، ہمیں جو ملا وہ 500 ریال کا، بڑی خوبصورت پیکنگ میں ہے، اور اس کے ساتھ پوری سند انہوں نے لکھ کے وہ مہر و دستخط کر کے ادارے کی طرف سے دیتے ہیں کہ یہ اس ترتیب سے چلتے 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 چلتے
یہاں تک اصل چلا، یہاں سے شبیہ چلا، اور یہ شبیہ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے. تو ارادہ تھا لیکن میں بھول گیا کہ یہ مد کا تذکرہ آیا کہ میں آپ کی زیارت کراتا انشاءاللہ کسی موقع پہ. تو فرمائیں ایک مد جو اللہ کے نام پہ دے دو گے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت دے دے گا. یہ جنت اتنی سستی کیوں ہوئی؟ یہ اللہ کے ساتھ اعتماد کے تعلق کی وجہ سے. تو یہ سلسلے کی محنت اسی بنیاد پہ ہے کہ رب سے ایسا تعلق مل جائے کہ اس تعلق کی بنیاد پہ جنت بھی میرے لیے سستی ہو جائے. بن دیکھا تعلق، دیکھنے کے بعد تو وہ چیز نہیں رہتی. فرعون جب ہلاک ہونے لگا، جب اس نے سب کو دیکھ لیا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، چیخ اٹھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. فرشتوں نے مٹی گارا اٹھا کے منہ پہ مارا. الان اب تجھے یاد آیا؟ یعنی جب دیکھنے کے بعد پھر ایمان بھی قبول نہیں ہوا، جب سب کچھ سامنے آ گیا اب تو اعتماد کا اظہار کر رہا ہے، اب اعتماد قبول نہیں. یہ دن دیکھا اعتماد ہے جو رب کو پسند آتا ہے. تو آئے میرے اور آپ کی یہ موجودہ زندگی بن دیکھا اعتماد والی زندگی ہے، اس پہ محنت کر لیں. یہ اللہ کے ہاں بڑی قیمتی زندگی ہے. یوں سمجھو کہ گارے کے لیے تھوڑے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ زندگی گارے کے مانند ہے. اگر میں تھوڑا سا بھی عمل کروں گا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا کر دے گا. تھوڑی محنت کروں گا اللہ اپنا تعلق نصیب کر دے گا. تو مہینے کے بعد 2-3 گھنٹے یہ تھوڑا ہی ہے. اس میں بھی اگر میں کہوں جی وقت نہیں ملا، جی مصروفیات تھی، جی یہ تھی وہ تھی، یہ تو کوئی بات نہیں. بہرحال اس کی اہمیت دل میں بٹھائیں کہ ہم نے یہ جو تعلق جوڑا ہے اس لیے کہ اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے، اور یہ تعلق رب کو پسند آتا ہے. کسی نے کہا نا اللہ سے ایسا تعلق پیدا کر کے دیکھو، ذرا ایسا تعلق جوڑ کے تو دیکھو رب کیا معاملہ کرتا ہے. ہاں یوسف علیہ السلام واقعہ اپنی جگہ پر، غلہ تقسیم ہو رہا ہے، نوجوان آیا، غلہ اپنے حصے کا غلہ لے لیا، مجھے اور چاہیے. ملازمین تو انہوں نے کہا بھئی یہ اختیار تو وہ یوسف علیہ السلام بیٹھے ان کے پاس ہے. وہاں چلا گیا، حضرت میں اپنے حصے کا غلہ لے چکا ہوں لیکن مجھے اور چاہیے. اس نے کہا اور کیوں چاہیے؟ ہر کوئی آ رہا ہے اپنے حصے کا غلہ لے کے جا رہا ہے، آپ کو بھی اپنے حصے کا غلہ مل گیا. نوجوان کہنے لگا یوسف علیہ السلام سے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اگر آپ مجھے پہچان لوگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ میرے تعلق کو سمجھ لوگے بغیر کہے آپ مجھے اور غلہ عطا کر دو. یوسف علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، کہا نوجوان تو کون ہے؟ نوجوان کہنے لگا یوسف علیہ السلام جب آپ آگے زلیخا پیچھے تھی، باہر نکلے اس نے خاوند کو کھڑے پایا تو آپ پہ الزام دھر دیا. پنگوڑے میں ایک معصوم بچہ پڑا تھا، اللہ نے اسے قوت گویائی دی، اس نے آپ کی برات پیش کیا، آپ کی برات کا اعلان کر دیا. وہ بچہ میں ہوں، جوانی کو پہنچا ہوں، آپ کے سامنے غلہ کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوں. جب تعارف نصیب ہوا یوسف علیہ السلام کے دل میں محبت جوش مار گئی. آپ نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسے اور غلہ دے دیا. جب اور دیا تو رب کی رحمت جوش میں آ گئی. فرمایا یوسف علیہ السلام جس نے دنیا میں تیری برات کا اعلان کیا اسے تو نے اپنی شان کے مطابق عطا کر دیا. مجھے اپنی جلال کی قسم جو دنیا میں میری ربوبیت کا اظہار کرے گا میں اسے اپنی شان کے مطابق عطا کر دوں گا. فرمایا جو میرے پہ یقین رکھے گا کہ رب میں ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں، میں ہی مشکل کشا، میں ہی حاجت روا، میں ہی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، میں ہی مشکلات سے نکالنے والا ہوں. فرمایا جو میری ربوبیت پہ یقین رکھے گا اس کا اظہار کرے گا میں بھی اسے اپنی شان کے مطابق عطا کر دوں گا. اس تو رب سے تعلق جوڑ کے تو دیکھیں، اس تعلق میں پختگی تو لا کے دیکھیں. میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں، وہ بخیل تو نہیں، اس کے خزانوں میں کمی تو نہیں آتی.
معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کے طلب میں اور مانگنے میں کمزوری ہے. جب یہ تعلق میں پختگی آتی ہے حالات بدل جاتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کی چھوٹی سی سلطنت کا حکمران ہے. اطلاع ملی کہ دشمن ملک حملہ کرنے والا ہے. پریشان ہو گئے. دفاع کا انتظام نہیں. پتہ چلا کہ دشمن ملک کا بحری بیڑا بھی روانہ ہو چکا. پریشانی بڑھ گئی. رات کی تاریکی میں ایک مسجد میں گئے, اپنے رب کے در پہ جھکے, رو رو کر رب کو منانے لگے. رب سے تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش میں لگ گئے. اللہ سے پکارتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے, اللہ تو مدد فرما, ہمارے پاس دفاع کا انتظام نہیں, تھوڑے سے مسلمان ہیں, یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. بس یہ ندامت کے آنسو تھے, یہ سالک کی پکار تھی جس نے اللہ کے ساتھ مضبوط یقین والے تعلق اور اعتماد کی بنیاد پر رب کو پکارا, رب کو یاد کیا. جب صبح ہوئی تو مسجد سے نکل کے جانے لگے. ایک سفید ریش بزرگ کا گزر ہو رہا تھا. دل میں بات آئی یہ بھی کوئی اللہ والا نظر آتا ہے, اس سے بھی دعائیں کرواتا چلا جاؤں. آگے بڑھے, کہا مجھے آپ اللہ والے نظر آتے ہو, خدا را دعا فرما دو, اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں مدد فرما دے. وہ واقعی کوئی اللہ والا تھا. اس کی نگاہوں میں وہ طاقت موجود تھی جو مادے کو دیکھ کے مادے کو چیر کر پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی. جب اس بزرگ نے نگاہوں کو اٹھا کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ جمائی, دیکھ کر سمجھ گئے اس نے اپنی رات کو کس انداز سے رو رو کے گزارا ہے. دیکھ کے کہنے لگے سلطان صلاح الدین ایوبی, مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو دبو دیا ہے. اگلے دن اطلاع ملتی ہے کہ دشمن کا بحری بیڑا ڈوب چکا ہے. جب تعلق نصیب ہوتا ہے پھر اللہ کی مدد یوں آتی ہے. آج ہم زندگی میں سکون بھی چاہتے ہیں, راحت بھی چاہتے ہیں, عزت بھی چاہتے ہیں, کامیابی بھی چاہتے ہیں, لیکن غیروں کے طریقوں میں ان کو تلاش کر رہے ہیں. تو یہ سارے خزانے میرے رب کے پاس ہیں. تو یہ پیری مریدی اور سلسلے کی یہ محنت, یہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی محنت ہے. میرے یقین پختہ ہو جائے, تعلق پختہ ہو جائے, پھر رب کی مدد شامل ہوگی. پھر میرے دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے, رکاوٹیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. تو ہم بھی اللہ سے اس انداز سے مانگنے والے بنے, ندامت کے ساتھ, آنسو بہا کر, طلب کے ساتھ. آخری بات عرض کر دوں, اللہ کو اپنے بندے کی جو طلب ہے نا, اس پہ رب کی رحمت تڑپ جاتی ہے. اس لیے طلب والے کے ساتھ اگر بے طلبہ بھی آ کے بیٹھ جائے, اللہ اسے بھی محروم نہیں لوٹاتا. لا یشکا جلیسہم, فرمایا یہ وہ طلب والوں کی جماعت ہے, جس میں کوئی بے طلبہ بھی آئے گا اللہ اسے بھی خالی نہیں پلٹائے گا. بندے کی طلب رب کے ہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتی. یوسف علیہ السلام تو پیغمبر کا مقام رکھتے, دروازے بند ہیں, نکلنا چاہتے ہیں, جب تک قدم نہیں اٹھا دروازے نہیں کھلے. اللہ طلب کا اظہار چاہتا تھا, جب قدم بند دروازوں کی طرف ایک قدم اٹھایا اللہ نے بند دروازوں کو کھول کے رکھ دیا. جب وقت کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ تو میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے. تو طلب پیدا کریں. اگر طلب ہوگی اللہ مخالف اسباب کو بھی میرے اور آپ کے موافق کر دے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے, محبوب پیغمبر کی کامل محبت عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت کے لیے فکرمند ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.